دنیا بھر سے حجاج کے قافلے حرمین شریفین پہنچ رہے ہیں۔ کتنا مبارک سفر ہے، کتنا پیارا سفر ہے یہ، اور اسے ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا۔ اسلام کا اہم رکن ہے حج۔ حج کیوں رکھا گیا؟ زندگی میں ایک مرتبہ۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے جتنے بر اعظم ہیں، افریقہ کا مسلمان بھی آپ کو حج پہ ملے گا، سینٹرل ایشیا کا مسلمان بھی آپ کو حج پہ ملے گا، امریکہ، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فجی جیسے جزیرے کا مسلمان بھی آپ کو وہاں پہ حج پہ ملے گا، دنیا بھر سے، اور پھر ہر کلر کا بندہ۔ ایک حبشی بھی ہے وہاں پہ افریقہ سے آیا ہوا، اور یورپ کا ایک گورا بھی آپ کو نظر آئے گا۔ مگر خوبصورت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب ایک ہی لباس میں، لباس ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر آ رہے ہو، میرے پاس آ رہے ہو، سب ایک ہو کر آؤ، کیونکہ مرکزیت ہے۔ حج بیسیکلی مسلمانوں کی اجتماعیت کو ظاہر کرتا ہے، مرکزیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت ظاہر ہوتی ہے ایک لباس میں، ایک لباس میں۔ تمہاری کتنی وجاہت کیوں نہیں ہے، کتنا بینک بیلنس کیوں نہیں ہے، جتنے بڑے بھی ہو، کج کلاؤ، بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، جب میرے پاس آ رہے ہو تو پھر یہاں کا پروٹوکول یہ ہے کہ سب ایک ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہم دنیا چھوڑتے ہیں، یہ بھی تیاری ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو ایسا موقع ملتا ہے، ایک شخص اپنی فیملی کو چھوڑ رہا ہے، اپنے بزنس کو چھوڑ رہا ہے، اور وہ لباس پہن رہا ہے، دو چادریں۔ وہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو لباس کیا ملتا ہے؟ یہی دو چادریں ہوتی ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے؟ کفن میں بھی جیب نہیں ہوتی، احرام میں بھی جیب نہیں ہے، ننگے سر یہ دستار، یہ تاج، یہ سب اتار کے آؤ، دو پٹی کی چپل، جتنے پروٹوکولز ہمارے یہاں ہوتے ہیں، بہت اچھا لباس۔ صاحب حیثیت شخص انٹر ہوا، پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی ڈریسنگ سے، اس کی دستار سے، اس کے تاج سے، اس کے یونیفارم سے پتہ لگے گا۔ وہاں ایک ہی یونیفارم ہے سب کے لیے۔ جس طرح ہم دنیا سے جاتے ہیں تو وہ لباس ہمیں پہنایا جاتا ہے، تو وہاں بھی وہی لباس ہمیں دیا گیا تاکہ تم تیاری کرو، ایک پریکٹس ہو جائے۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا تمہیں چھوڑنی پڑے گی، تو اس سے پہلے ذرا ایک پریکٹس کر کے دیکھ لو، لیکن دنیا چھوڑ کے جاؤ۔ یہ نہیں کہ دنیا دل میں ہے اور تم چل رہے ہو، سفر کر رہے ہو۔ دنیا چھوڑ دو، سب چیزیں یہیں چھوڑو، بس ایک ہی نعرہ ہو زبان پر، ایک ہی تسبیح، لبیک اللہم لبیک۔ ایک غلام کیسے اپنے آقا کے پاس جاتا ہے، مالک کے پاس جاتا کہ حاضر ہوں میرے مالک، میں حاضر، میں آ گیا، میں پلٹ آیا۔ تو ایک غلام جس طریقے سے اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، تم بھی اسی طرح ایک غلام بن کے۔ حج تو بیسیکلی عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔ پورے مناسک حج جتنے بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر ہم طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، تو یہ بھی اینٹی کلاک ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ سوئی کیسے گھومتی ہے؟ یوں گھومتی ہے نا، لیکن طواف الٹا ہوتا ہے، یوں اینٹی کلاک طواف ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ شمع کے گرد پروانے جب گھومتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے وہ اینٹی کلاک گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو بیت اللہ کے گرد جب دیوانے گھومتے ہیں، وہ بھی اسی طرح اینٹی کلاک گھوم رہے ہوتے ہیں، جھوم جھوم کے۔ اینٹی کلاک اس لیے ہے کہ ہمارا ہارٹ جو ہے، دل جو ہے، وہ کعبے کی طرف ہو، ہمارا دل کعبے کی طرف ہو اور ہم گھوم رہے ہو۔ یہ عشاق کی ایک ادا ہے، دیوانگی کا ایک عالم ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم طواف کر لو تو یہاں پہ مقام ابراہیم پہ 2 گانا ادا کرو۔
اسے اپنی سجدہ گاہ بناؤ۔ بھائی مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے خلیل جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے رہے، اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان آ گئے۔ فرمایا کہ تم طواف تو میرے گھر کا کرو، لیکن اس کے بعد سجدہ وہاں ادا کرو جہاں میرے خلیل کے قدموں کے نشان ہیں۔ اس کے بعد زمزم پیو۔ اب زمزم دیکھیے کیا ہے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پانی کی تلاش میں دوڑیں، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی، کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا۔ بچہ پیاسا ہے اور ماں بے تاب ہو کے دیوانگی کے عالم میں کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتی ہیں، کبھی التجا کرتی ہیں، کبھی آہ و فغاں کرتی ہیں، فریاد کرتی ہیں اور پھر دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب 7واں چکر ہوا تو کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی شخص نظر آیا کہ ان کے بچے کے پاس، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک شخص نظر آیا۔ وہ حضرت جبریل امین تھے۔ پانی تلاش کرنا چھوڑا، وہاں پہنچی تو جا کے دیکھتی ہیں کہ بندہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ ابل رہا ہے۔ تو وہ صفا و مروہ بھی اللہ کی نیک بندی جو اللہ کی محبت میں دوڑیں، اللہ نے اس نشانی کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ یہ بھی ایک محبوبوں کی ادائیں ہیں۔ حج پورا نام ہی عشق و محبت ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ بابا جی میرے تھے، میں اللہ انہیں کے درجات بلند کرے، مجھ سے کہنے لگے پتہ ہے تمہیں چشمے کیسے جاری ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیسے جاری ہوتے ہیں؟ کہنے لگے بی بی ہاجرہ نے کیا کیا تھا، بچے کی محبت میں کیا کر رہی تھی؟ کہ دوڑ رہی تھی، دعا کر رہی تھی، آہ و فغاں کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ فرمانے لگے کہ یہی کام آج بھی کوئی کر لے نا، اگر وہ بے تاب ہو کے کوئی بھی کام ہے، زندگی میں کوئی دشواری ہے، وہ اسی طرح دیوانہ وار اگر بے تاب ہو کر دعا کرنا شروع کرے، دیوانہ وار کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کرے اور رو رو کر دعا کرے، تو آج بھی محبت کے چشمے جاری ہو جائیں گے، اس سے آج بھی جاری ہوں گے۔ لیکن شرط یہ کہ وہ کیفیات، وہ محبت، وہ عقیدت وہ آنی چاہیے۔ چلتے ہیں آگے، ہم عرفات کا میدان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ نشانی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جب دنیا میں آئیں، جب جنت سے انہیں دنیا میں بھیجا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام تو سری لنکا کے پہاڑوں پہ اترے، اب ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے چلتے رہے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور جہاں ملاقات ہوئی وہ وہی عرفات کا میدان اور جبل رحمت ہے۔ عرفہ کہتے ہیں پہچان کو، معرفہ، عرفہ پہچان سے، تو دونوں کی آپس میں ایک پہچان، ملاقات اس پوائنٹ پر ہوئی، اور وہاں جبل رحمت بھی بنا ہوا ہے، اور حجاج اس پہ چڑھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، خوب دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عرفات کا میدان دعا کا دن ہے، یوم عرفہ، دنیا بھر سے لوگ اس میدان میں جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی، یہ یاد بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کی یاد کا دن جو ہے وہ سمجھو منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم کنکریاں مارتے ہیں مینا میں، جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، تو وہ شیطان کھڑا ہوا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بچے تھے، ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارا والد تمہیں یوں اشارے کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولا وہ دیکھیں وہ کوئی شخص کھڑے ہو کے اس طرح مجھے اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے 7 کنکر اٹھائے اور اسے مارا، اور وہ دھنس گیا زمین میں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ آگے گئے تو پھر وہ آیا، پھر اس نے یہی حرکت کی، پھر آپ نے 7 کنکر مارے، پھر اس نے یہی کیا، آپ نے پھر 7 کنکر مارے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس یاد کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ اللہ والوں کی یاد، حج کا پورے مناسک کے حج دیکھیے، اس کے بعد آخر میں جب ہم قربانی کرتے ہیں، وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، جہاں بیٹے کے بدلے مینڈھا ذبح کیا گیا، اللہ نے وہ قربانی قبول کی۔ تو وہ بھی ایک اللہ کے نبی کی یاد ہے جو قیامت تک منائی جائے گی۔ پورے کا پورا حج ہم دیکھیں تو عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضریاں عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو وہاں پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ خاص طور پر اس سفر میں ان باتوں کا لازمی خیال رکھا کریں۔ ایک تو یہ کہ بدگمانی جو ہے وہ حرام ہے، تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ کون ہے، آپ کو پتہ نہیں حج میں کون کون آتا ہے۔ عارفین ہوتے ہیں، اولیاء، کاملین، شہداء، صدیقین، اور پھر اس کے علاوہ ملائکہ ایک بڑی تعداد میں وہاں ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ آپ جس سے ٹکرا رہے ہیں وہ خضر علیہ السلام ہوں اور آپ جھگڑ رہے ہوں۔ بھئی حج میں 3 کام تو منع ہے نا، کہ آپ شکار نہیں کر سکتے، آپ اپنی گھر والی کے ساتھ جو ہے وہ ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور تیسری چیز ہے کہ لڑائی نہ کریں، احرام میں لڑائی منع ہے۔ اب لوگ شکار تو نہیں کرتے، 5 دن بیوی سے بھی نہیں ملتے، یہ تو آسان ہے، لیکن تیسرا جو کام ہے نا، لڑائی نہیں کرنی، شاید ہی کوئی حاجی ہو خوش نصیب جو یہ کام نہ کرتا ہو۔ میں نے بڑے بڑے کمال لوگوں کو دیکھا کہ جو بہت ہی زیادہ کول مائنڈ اور بہت کمال لوگ تھے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ وہ بھی بھڑ گئے۔ میں گنتا رہتا تھا کہ اب کون رہ گیا، آخر میں کون بچا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو 5 دن ہوتے ہیں، 8 تاریخ سے لے 12 تاریخ تک، یہ جو 5 دن ہوتے ہیں، ان 5 دنوں میں جو مین ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمفرٹ زون میں نہیں ہوتے۔ یعنی ایک تو آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، اب ایک شخص نے کبھی احرام نہیں پہنا ہوتا، اب وہ کبھی اوپر والی چادر سنبھال رہا ہوتا ہے، کبھی نیچے چادر سنبھال، اب پہلے تو اس کو یہ ٹینشن لگی ہوتی ہے، بھائی جو پینٹ شرٹ نہیں پہنتا اس کو پینٹ شرٹ پہنا کے دیکھ لیں، اس کی حالت کیا ہوگی، یا جو شلوار قمیض نہیں پہنتا اس کو آپ شلوار قمیض پہنا دیں۔ تو لوگ جب احرام پہنتے ہیں نا، اچھا عمرہ آسان ہوتا ہے، عمرہ یہ کہ 2-4 گھنٹے میں آپ نے عمرہ کر لیا، احرام اتار دی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیند نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے ہوٹل میں سونا اور ہے، گھر میں سونا اور ہے، وہاں خیموں میں سونا، مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے وہ رات گزارنا اور چلنا، سفر کرنا، مطلب ایک ظاہر ہے لاکھوں لوگ ہیں ایک ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب واش روم جانا ہے تو سب کو ایک ساتھ جانا ہے، وضو کرنا ہے تو ایک ساتھ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو ایک ساتھ، ظاہر ہے وہی ایام حج کے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، رش کی وجہ سے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے بندے کے اندر ایک چڑچڑا پن شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی کہیں سے کسی کی کونی لگی، اب ہو گیا تو دیکھ کے نہیں چلتا، اندھا ہے، وہ کہتا ہے تو اندھا ہے، بس شروع ہو گئے۔ بسا اوقات تو وہ لوگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ حج کا جو موقع ہے اس میں خاص طور پر لڑائی بھڑائی سے بچنا چاہیے۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ اس سفر میں قدم قدم پر منزل ہے، آپ کو چیک کیا جائے گا۔ ارے اتنا بڑا انعام ملنے جا رہا ہے تو چیک کیا جاتا ہے۔ لڑنا نہیں ہے، دل کو صاف رکھنا، بدگمانی نہیں کرنی، کسی کے بارے میں نہیں۔ آپ نے بہت اچھا VIP پیکج لیا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو پیدل آ رہا ہے اس کو بھی وہی عزت دیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس دیکھو پیسہ ہے میں تو، نہ 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 نہ، وہاں پیسے سے کوئی نہیں جاتا بھائی، وہاں پیسے سے، وہاں فقط نصیب سے جاتا ہے بندہ۔ میں نے بڑے بڑے پیسے والوں کو دیکھا، دنیا گھومی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، دنیا بھر کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے، اگر نہیں گئے تو وہ مکے اور مدینے نہیں گئے۔ 94 کی بات ہے،
ایک جگہ جاب کرتا تھا، وہاں پہ قافلہ جا رہا تھا، ہم لوگ چلے گئے، سارے آفس اسٹاف بھی تھا اس میں، لوگ بھی تھے، اور ایک پورا گروپ تھا ہمارا. تو ہمارے یہاں ہمیں نہیں پتہ، ہمارے ہی ادارے میں ایک آفس بوائے جس کو کہیں گے کہ چائے سرو کرتا تھا اور ڈسٹنگ کرتا اور کپڑا لگاتا. تو اتفاق کہ ہم مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اور میں ہوں اور میرے کولیگ ہیں آفس کے، ہم دونوں یوں جا رہے ہیں. اتنے میں وہ جو اس کا نام نعیم تھا، نعیم جو آفس بوائے تھا، وہ نظر آیا. اب میرے ساتھ والا جو اس نے ایک دم اس کو دیکھا، ابے تو یہاں کیسے؟ تو وہ جو نعیم تھا وہ خاموش رہا. اس نے جب دوبارہ پوچھا تو اس نے یوں کر کے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب یہ گنبد خضرا والے میرے بھی آقا ہیں، انہوں نے بلایا ہے مجھے. اور اس کے بعد جو میرا کولیگ تھا اس کی گردن یوں ہو گئی. تو بھائی کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. ورنہ میں نے دیکھا بڑے بڑے پیکج لے کے لوگ کرواتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے. کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، اور جس کو حج بدل کے طور پہ بھیج رہے ہوتے ہیں وہ وہی غریب مسکین ہوتا ہے، اس کا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو تیاری کسی کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، بھیجا کسی کو جا رہا ہوتا ہے. بس یہ راز کی باتیں ہیں. وہاں کبھی یہ نہ کریں کہ میں بہت بڑا پیکج لے کر آیا ہوں، میرا خیمہ تو قریب ہے، میرا ہوٹل تو نزدیک ہے، یہ تم لوگ تو وہاں رہ رہے ہو، ہم تو یہاں. نہ وہ جو پیچھے سے آ رہا ہے 1 میل چل کے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بارگاہ میں وہ زیادہ مقبول ہو. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے، تو آپ نے ایک حج ایسا کیا کہ 1 قدم چلتے اور پھر سجدہ کرتے، پھر 1 قدم چلتے پھر سجدہ کرتے، پھر 1 قدم چلتے پھر سجدہ کرتے. 2.5 سال میں مکہ المکرمہ پہنچے. 2.5 سال یعنی ہر قدم پہ سجدے کرتے ہوئے وہ پہنچے. اور خود ہی بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ کے سامنے جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک خاتون ہے ضعیف، وہ بیٹھی ہوئی ہے، قریب بیٹھی ہوئی ہے. اور میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک خاص قسم کی تجلیات گر رہی ہیں. ظاہر ہے صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے، اس نظر سے دیکھ رہے تھے. وہ ویوز تو آ جاتی ہیں نا، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کہنے لگے. وہ ضعیف خاتون تھیں. تو میں نے جب دیکھا کہ ان پہ نور برس رہا ہے تو میں نے ہمت کی اور میں نے پوچھا کہ مائی ایسا کون سا عمل کرتی ہے تو کہ یہ جو کرم تجھ پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے، مائی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا، ابراہیم تو یہاں سرے نیاز لے کر آیا ہے، میں یہاں دل نیاز لے کر آئی ہوں. یعنی تو سجدے کرتے ہوئے آیا ہے، سرے نیاز لے کر آیا ہے، میں دل نیاز لے کر آئی ہوں. تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا شخص وہاں کس کیفیت میں ہے، کون ہے. آپ تو اس کا، ہمارے یہاں تو ایک اور کانسیپٹ بھی بن گیا ہے نا، کوئی خوبصورت چہرے والا ہو، کوئی نورانی، ہم سمجھتے ہیں ولی یہی ہے. اور کوئی اگر حبشی کوئی ہو، وہاں افریقہ کا آیا ہوا ہو شخص، کلر اس کا کالا ہو، سانولا رنگ ہو، تو ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ کچھ نہیں ہوگا. کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہو. تو کبھی کسی کے رنگ پر، روپ پر، چیزوں پہ مت جائیں. وہ سارے کے سارے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا ہے. کس کی کیا ادا رب کو پسند آ جائے. تو وہاں پہ کبھی نہ کسی سے الجھیں اور نہ کسی کو حقیر جانیں، بلکہ جو جس رنگ میں ہے اس کو چلنے دیں. وہ ایک بابا جی تھے ہمارے ساتھ، تو میں
میں سفر میں تھا جب مکۃ المکرمہ میں، تو میں ایک دن باہر نکلا، ہوٹل کی لابی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے بابا جی تھے کوئی، تو مجھے کہنے لگے پتر مجھے طواف کرنا ہے، مجھے طواف کرنا ہے، تو لے چلے گا مجھے؟ میں نے کہا چلیں جی۔ اچھا مجھے کہیں جانا تھا اور فیملی کے ساتھ کھانا کھانے، میں نے کہا چلیں جی پہلے آپ کا طواف کرا آتے ہیں، اور میری بھی کچھ نماز باقی ہے میں وہاں پڑھ لوں گا، آپ طواف کریں گے، پھر میں نے کہا اتنی دیر میں گھر والے تیار ہوں گے، میں آ کے ان کو لے جاؤں گا۔ میں بابا جی کو لے کے چلا گیا بھائی طواف کرانے، میں نے کہا 7 چکر تو ہیں، اب یہ کتنے 20 منٹ لگیں گے، اتنے میں کچھ نماز میری ہے وہ میں پڑھ لوں گا، کچھ اذکار پڑھنے تسبیح پڑھنی ہے میں پڑھ لوں گا۔ ان کو میں نے کہا جی یہاں یہ ہری لائٹ ہے، یہاں سے آپ شروع کریں، اور میں یہ تھوڑا سا آگے، میں نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، جیسے ہی آپ کے پھیرے پورے ہو جائیں آپ آ جائیے گا، پھر ہم دونوں ساتھ ہوٹل چلے جائیں گے، میں جب تک نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ انہوں نے طواف شروع کیا، میں نے نماز شروع کی۔ اب میں نماز پڑھ لی، جو اذکار پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، میرے حساب سے بابا جی کا طواف ہو جانا چاہیے، مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ بھائی 20 منٹ لگیں گے 10 منٹ لگیں گے، میں نے دیکھا کہ بابے کا طواف ہو جانا چاہیے۔ اب میں تھوڑا سا یوں کر کے بیٹھا کہ بابا جی نظر آئیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے طواف کرتے ہوئے نظر آ گئے، تو میں نے ان کو اشارہ کیا، مجھے کہتے ہیں اچھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے ایک دو پھیرے باقی ہوں ان کے، وہ پھر میں نے دیکھا وہ 20 منٹ اور گزر گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا، وہ میں نے کہا بھائی اتنی دیر میں تو عمرہ ہو جاتا ہے، یہ تو طواف ہے۔ میں اٹھا، میں جا کے بابا جی کو میں نے پکڑا، میں نے کہا بابا جی کتنے پھیرے ہو گئے؟ تو جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی پوری ریش مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر تھی، اور وہ بس کعبے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کوئی پتہ نہیں بھائی 20-25 ہو گئے، کیا ہو گیا مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے چھوڑ دو آپ۔ ارے میں نے کہا یار یہ تو بندہ کسی اور ہی رنگ میں ہے۔ میں نے کہا بابا جی جب آپ کی تسلی ہو جب آ جائیے گا، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ تقریباً میرا خیال ہے 15-20 منٹ اور گھومتے رہے، اور کعبے کو دیکھے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں اور طواف کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیفیت ان کی، اب کون کس رنگ میں ہے یار؟ اگر ہو کوئی میرے جیسا کوئی، وہ تو کہے گا بھائی 7 پھیرے ہوتے ہیں، اس کے بعد الاؤ نہیں ہوتا، بس اس کے بعد جو عشق میں ہو وہ کیا نہ کرے۔ عشق والوں کے تو رنگ ہی الگ ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے کہ کعبے کو کیا کعبے کو دیکھ رہا ہو ہے، کیونکہ ایک کعبہ مکے میں ہے تو ایک کعبہ مدینے میں ہے۔ مکے میں فقط کعبہ ہے اور مدینے میں کعبے کا بھی، یہ کعبہ دعاؤں کا قبلہ، وہ کعبہ عطاؤں کا قبلہ، یہ کعبہ درد سنتا ہے، وہ کعبہ درد مٹاتا ہے، یہ کعبہ آنسو دیکھتا ہے، وہ کعبہ آنسو پوچھتا ہے، اس کعبے میں لڑائی حرام تو اس کعبے سے جدائی حرام ہے۔ ساری دنیا اس کعبے کا طواف کرتی ہے اور یہ کعبہ میرے مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا نا کہ حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ
دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ کھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کعبہ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ بار بار آئے، بار بار آئے، کیونکہ جو نہیں گیا ہوتا نا وہ تو نہیں گیا ہوتا، لیکن جو ایک دفعہ چلا جائے، جیسے تپتی ہوئی ریت پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو چند چھینٹیں ڈالیں تو تپش اور بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی جو دیکھ آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پھر جاؤں پھر جاؤں۔ تو بزرگوں نے جو بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ بار بار بلاوا آئے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسے چاہیے کہ جب موقع ملے حرمین شریفین کا تو اپنے ساتھیوں کی وہ خدمت کرے، تمام اپنے ساتھ والوں کی، قافلے والوں کی وہ خدمت کرے، اور اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ وہاں کبھی نہ کسی سے لڑیں نہ جھگڑیں، اور جو سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہاں کسی چیز پہ تنقید نہ کریں، یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے، بھائی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ آپ دیکھیں کہ مجھ سا گناہ گار کس مقدس جگہ پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر نظر رکھیں۔ دوسرا، لوگوں کی خدمت کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میں سے سہیل بھائی، اگر کوئی قافلہ بناتے ہیں ہم لوگ اور کہیں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو نام لکھے جائیں گے کہ یار ذرا لسٹ تیار کرو، اس کو بلاؤ، تو پہلے کس کا نام آئے گا؟ ہم کہیں گے یار اس بندے کو لے چلو، یہ سب کی بڑی خدمت بھی کرتا ہے بھائی، سب کا خیال رکھتا ہے، او ہو کبھی منہ نہیں بناتا، خوش ہو کے سب کے ساتھ، او بھائی یہ جو ہے نا بہترین ٹریولنگ پارٹنر بہت اچھا ہے بھائی، اس کو لے کے چلو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ایسے بندے کو پہلے سلیکٹ کرتے ہیں، اور ایک کا نام اگر نہیں یار اس کو لاسٹ ٹائم لے گئے تھے، یہ تو ہر چیز میں جو ہے نا بس اس کا تو منہ ہی بنا، اس کو تو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی، ہر چیز میں بھائی نہیں بھائی اس کو نہیں، یار یہ جائے گا تو ہم نہیں جائیں گے بھائی، اس کو ہٹاؤ، کہتے ہیں نا ہم۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وہاں بھی آپ جب آپ کو قدرت لے جائے، بس آپ چاہے وہاں کی کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی بندہ مل جائے، سب سے مسکرا کے ملیں، خدمت کریں، جو ہو سکے خدمت کریں، ابھی سے نیت کریں کہ جب بھی مجھے بلایا جائے گا بس میں خدمت، ضروری نہیں پیسے سے ہوتی ہے، کسی کو مسکرا کے دے، کسی نے کہا بیٹا مجھے ذرا طواف کرا دو، میری بات سن لو، میرے لیے کوئی چیز، آپ نہ تو کرنی ہی نہیں ہے وہاں پہ، بس پھر دیکھیں آپ بار بار۔ جب میں پہلی دفعہ مدینہ شریف گیا تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا جانے کے لیے، جس کو محاورتاً کہتے ہیں نا کہ 1 روپیہ بھی میں نے جمع نہیں کیا ہوا تھا، پیسے نہیں تھے میرے پاس، لیکن جب میں وہاں سے واپس لوٹا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بن مانگے ملا اور اتنا ملا کہ دامن میں ہمارے سمایا، اور کتنے عمرے کیے میں تو ڈر کے مارے نا کبھی اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کرتا، جب بھی احرام پہنتا ہوں گنتا نہیں ہوں، بس جب احرام پہنتا ہوں پھر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ کرم ہوتا چلا جاتا ہے، آپ جب بھی قافلے کے ساتھ جائیں سب کی خدمت کریں، یہ وہ نسخہ ہے کہ آپ کو بار بار بلایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو حج پہ نہیں جا سکے وہ کیا کرے، جو نہیں جا پایا وہ دل سے دعا کرے، نیت کرے کہ میرے مالک میں نیت کرتا ہوں تو کرم کر
میرے حالات بہتر کر، میں سب سے پہلے حج کروں گا، میرے لیے اسباب مہیا کر، میں عمرہ کروں گا، مجھے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے۔ اور پھر دوسرا جو حدیث میں ہے کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اگر وہاں نہیں جا پا رہے تو کم سے کم یہاں حج کما لو۔ دلوں کے سودے ہیں سائیں، دلوں کے سودے ہیں، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔